اس میں 3 حصے ہیں نہج البلاغہ میں. پہلا حصہ مولا کے خطبات ہیں جو مولا نے خطبے دیے. دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے جو مولا نے خطوط لکھے ہیں مختلف لوگوں کو. اور تیسرا حصہ مولا کے کلمات قصار ہیں، مختصر احادیث ہیں. پہلے حصے میں جو مولا کے خطوط ہیں، بعض اوقات ترتیب 239 یا 240 ہوتی ہے. 2 خطبوں کو کچھ نے ایک شمار کیا، کچھ نے زیادہ شمار کیا کہ نہیں یہ 2 خطبے نہیں بلکہ ایک خطبہ ہے، تو ترتیب کم اور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن تقریباً 240 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، اور 79 خط ہیں 79. ایک کم 80 مولا کی اس میں مکتوب ہیں، اور 480 کلمات قصار ہیں. یہ نہج البلاغہ کا مختصر صاحب کے سامنے تعارف ہے. اکثر لوگ پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں، اور جب پہلا خطبہ جو توحید پہ ہے بے انتہا سنگین، کہ خود نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. جیسے تمام مخلوقات میں امام کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح سے تمام مخلوقات کے کلام میں امام کے کلام کا مقام ہوا کرتا ہے. جیسے امام کی کوئی اللہ کی مخلوقات میں مثال نہیں ہوتی، اسی طرح سے امام کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں ہوتی، وہ بے مثال ہوتا ہے. اب امام علیہ السلام نے خود سے، اب اکثر لوگ جب شروع کرتے ہیں نہج البلاغہ کو تو پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمت ہار کے نہج البلاغہ رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ نہج البلاغہ سمجھ سکیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ نہج البلاغہ شروع کریں تو تیسرے حصے سے شروع کریں. اس میں مختصر سے اقوال ہیں، بے انتہا گہرے ہیں. مولا کے ہر جملے کو سونے کے پانی سے لکھنے کی ضرورت ہے، تب لوگوں کو مولا کے کلام کی ارزش معلوم ہوگی. اب تک توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، مولا کا کلام بے انتہا نایاب ہے. اب میں یہاں پہ ایک عیسائی بہت بڑا رائٹر جس کا 2 برس پہلے انتقال ہوا ہے، لبنان کے بہت بڑے ایک رائٹر تھے، نام جارج جورڈک، یا عربی میں جارج جرداق کہا جاتا ہے، جرداق. یہ بہت بڑے ایک رائٹر تھے، مصنف تھے، اور بہت بڑے ادیب تھے. عربی کے عرب تھے لیکن عیسائی، پیدائشی عیسائی تھے. خود ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کیسے امیر المؤمنین پہ لکھنا شروع کیا. کہا کہ میرا ایک دوست تھا، بہت گہری دوستی تھی، وہ شیعہ تھا. ایک دن آیا اور مجھ سے کہنے لگا، ایک بہت بڑی کانفرنس تھی وہاں پہ میرا خطاب تھا، کہا کہ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. تو کہا کہ میں عیسائی تھا، میں مسلمانوں کی کتابیں نہیں پڑھا کرتا تھا. میں نے فوراً سوال کیا نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ کہا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے. کہا امیر المؤمنین کا کلام ہے. کہا اچھا کتنے برس پرانا ہوگا؟ کہا اس کے ذہن میں فوراً آیا کہ مولا بہت پہلے گزرے ہیں. تو کہا کتنے برس پرانا ہوگا؟ کہا 1000 سال پہلے جمع کیا گیا ہے، اور مولا نے جب خطبے کہے تھے تو 1400 سال پہلے یہ خطبے کہے ہیں. کہا میں نے صرف اس دوست کی محبت میں کتاب کو لے لیا، لیکن سوچنے لگا کہ 1400 سال پہلے کہے ہوئے خطبے ہمارے زمانے کے کس کام کے ہیں؟ 1000 سال پہلے ایک کوئی معاذ اللہ دقیانوسی کتاب لکھی گئی ہے، وہ آج کے کس دور میں کس کے کام آ سکتی ہے؟ کہ یہ سوچ کے میں نے کتاب اٹھائی اور میں نے جا کے گھر میں رکھ دی. کچھ دنوں بعد میں کچھ پڑھ رہا تھا، اچانک کتاب میرے سامنے سے گزری. میں نے کتاب کو کھولا، نہج البلاغہ کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا. ایک خطبے سے نظر گزری، اس کے اندر کچھ ایسے خطبات تھے، کچھ ایسے کلام تھے جو سائنس میں آج تک ثابت ہی نہیں ہوئے تھے. بس وہ ایک خطبہ پڑھا اور میں نے خطبہ پڑھنے کے بعد رکھ دیا. کہا تو ابھی تو سائنس نے ثابت نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان 1400 سال پہلے 1400 سال بعد کی بات کر رہا ہو. کہ پھر میرا دل اٹھ گیا، میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد سے نہج البلاغہ کبھی مطالعہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا. نہج البلاغہ بند کر کے رکھ دی. کہ میں ایک سائنس کا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سائنسدان نے خطاب کرتے کرتے کہا کہ ابھی تازہ دریافت یہ ہے کہ سائنس نے تمام مخلوقات سے متعلق، سمندروں کی گہرائیوں سے متعلق، دوسری مخلوقات سے متعلق یہ باقاعدہ ایک پوری بحث شروع کی. جب یہ سنا تو اچانک میرے ذہن میں نہج البلاغہ کا علی ابن ابی طالب کا وہ خطبہ آیا جس میں مولا نے یہ کہا تھا.
کہ اچانک میرا دل پریشان ہونے لگا کہ 1400 برس پہلے واقعاً کوئی علی بن ابی طالب وہ کلام کیا ہے کہ جو سائنس آج دریافت کر رہی. کہا میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا. کہا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں پہلی مرتبہ 30-35 برس کی عمر میں پڑھا تھا. 90 برس سے زیادہ کہ وہ تھے 2 سال پہلے جب انتقال ہوا. کہ میں اپنی زندگی میں اول سے آخر تک 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں. کا 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں, اور جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا کلام میرے سامنے منکشف ہوتا ہے, جسے پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ متقین کے امام کا نام, علم لدنی رکھنے والے کا نام علی ابن ابی طالب تھا. 1400 برس پہلے کوئی اس طرح کا کلام کہے عزیزان گرامی کہ جس کے کلام کے اندر وہ گہرائی ہو, وہ متانت ہو, وہ لطف ہو, اور وہ علم ہو کہ جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے. عزیزان گرامی اب اس نے لکھنا شروع کیا, اور اس نے مولا پہ بے انتہا کتابیں لکھی ہیں, اور ایک کتاب کا نام ہے الصوت العدالت الانسانیہ, انگریزی میں اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں, دا وائس آف ہیومن جسٹس, انسانی عدالت کی ندا یا آواز. اس نے کتاب کا نام رکھا ہے ان عدالت انسانی کی آواز. کتاب کا نام ہے عدالت انسانی کی آواز. وہ کہتے ہیں پوری انسانیت کی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. کہا اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ انسانیت کی عدالت کا نام کیا ہے تو کہا سمجھ لو علی بن ابی طالب نام ہے. کہا امیر المؤمنین. کہا دنیا کے اندر ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے کہ جنہیں شدت ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا, لیکن کائنات میں صرف ایک ایسا پیشوا گزرا, ایک ایسا پیشوا جس کا نام ہے علی بن ابی طالب, جنہیں شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا. شدت عدالت عزیزان گرامی, شدت عدالت کہ مولا کی عدالت کا کوئی پانچ نہ رہ سکا, سب کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا. عزیزان گرامی میں انشاءاللہ پیش کروں گا مطالب کو, آج ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور مولا کے پہلے خطبے سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. اب جب نہج البلاغہ سوچنے لگتا ہوں تو مطالب بہت سے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. سارے مطالب پیش کرنا میں نے پہلے کہہ دیا, اشرے کی اس ایک اشرے میں گنجائش نہیں سارے مطالب پیش کر سکوں. جتنا ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مطالب پیش کر سکوں, اور انشاءاللہ تعالی امیر المؤمنین اس بیان سے راضی ہوں, ان کے بیٹے امام زمانہ راضی ہوں.